بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری گفتگو کا موضوع بہت طویل بھی ہے اور بہت مختصر بھی ہے، اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ گفتگو نسبتاً تھوڑی ہوگی اور سوالات کا وقفہ نسبتاً ذرا طویل ہوگا۔ جو موضوع مجھے ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے دیا ہے وہ ہے کہ آج کل مشرقی ممالک میں بالعموم اور مغربی دنیا میں بالخصوص اسلام میں خواتین کی حیثیت اور مقام و مرتبے کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلام کی وہ کون سی تعلیمات اور احکام ہیں جن کو ان غلط فہمیوں کا ذریعہ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس معاملے میں ہمارے ذہن صاف نہ ہوں کہ اسلام کے احکام جو قرآن پاک یا سنت رسول میں دیے گئے ہیں وہ نہ صرف مبنی بر انصاف اور مبنی بر عدل ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی حکمت اور مصلحت کار فرما ہے جس کو جب تک پیش نظر نہ رکھا جائے ان احکام کو سمجھنا اور ان کی حکمت سے واقف ہونا بڑا دشوار ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو آدھا انسان یا آدھا آدمی کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کی حیثیت مرد کی خادم اور ایک دم چھلے کی ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں مغربی اور مشرقی پرش میں آئے دن چھپتی رہتی ہیں، اور ہماری بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا ایک خاصا حصہ اس سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ کہنا تو بڑا دشوار ہے بلکہ نامناسب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ساری خواتین جن کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اسلام کی مخالف ہیں، اسلام دشمن ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بہن یا بیٹی یا ماں جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، مسلمانوں جیسا نام رکھتی ہو، اپنے کو مسلمانوں سے وابستہ کرتی ہو، اسلام کی دعوے دار ہو، اس کے بارے میں ایسا کوئی مفروضہ قائم کرنا بڑی زیادتی ہے۔ ہمیں ہر ایک سے حسن ظن سے کام لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے اس کے خیالات میں کجی پیدا ہوئی یا اسلام کی تعلیم کو صحیح اور معقول انداز میں اس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اس لیے اس کے ذہن میں بعض وساوس پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں خواتین کا ذکر ہے اس سب کا ایک نظر سے جائزہ لیا جائے تو کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جملہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں ابھی ایک بات یاد آئی کہ اگر نیتوں میں خرابی اور کجی ہو تو ہر چیز کا الٹا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک امریکن خاتون میرے پاس آئی جس کو یہاں کی خواتین کے خاص گروہ نے دعوت دی تھی کہ وہ یہاں آئے اور اسلام میں حیثیت نسواں پر کوئی ریسرچ پیپر تیار کرے۔ وہ یہاں لاہور میں مختلف خواتین سے میں نام نہیں لوں گا لیکن مشہور ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنے میں، ان سے اور مختلف جگہ لوگوں سے ملی، پھر میرے پاس ملنے کے لیے آئیں۔ وہ تو آتے ہی جو سوال کیا انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں عورتوں سے متعلق صرف ایک ہی صورت ہے، سورہ نساء۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن 1/114 حیثیت دیتا ہے عورتوں کو۔ اب یہ بالکل بڑی سنجیدگی سے اور بڑے غیظ و غضب کے عالم میں اس نے یہ بات کہی۔ میں نے کہا جس نے آپ کو یہ بات کہی ہے وہ نہ قرآن سے واقف ہے، نہ قرآن کے اسلوب سے واقف ہے، اور نہ اس نے کبھی قرآن پاک کے مندرجات کو سمجھنے اور ان سے واقف ہونے کی کوشش کی۔ قرآن پاک کی صورتیں ان کے عنوانات یا موضوعات نہیں ہیں بلکہ نام ہیں۔ سورہ نساء کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں ساری صورت میں عورتوں کے احکام یا تفصیلات سے بحث ہے اور باقی قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ قرآن پاک نے گائے کو بڑی اہمیت دی ہے، مکھی کو بڑی اہمیت دی ہے، مکڑی کو بڑی اہمیت دی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو نام ہے ان کے صرف سمجھنے کے لیے، جیسے انسانوں کے، شہروں کے، علاقوں کے نام ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کی یہ معنی نہیں ہے کہ کراچی میں یا لاہور میں اسلام نہیں ہے،
اس سے پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی. پھر میں نے ان کو قرآن کھول کے دکھایا کہ دیکھو یہ صورتوں کے نام ہیں. ایک صورت کا نام ابراہیم ہے لیکن ہر صورت میں ابراہیم کا ذکر ہے. ایک صورت کا نام مریم ہے لیکن بہت سی صورتوں میں مریم کا ذکر ہے. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ غلط فہمی اگر پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اگر غلط فہمی دل میں بیٹھ جائے اور غلط فہمی اختیار کرنے والا اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے اور اس کی بنیاد پر پھر ایک بڑی عمارت وہمی اور ہوائی قسم کی بنائی جا سکتی ہے. قرآن پاک میں بے شمار احکام دیے گئے لیکن ان میں سب سے بنیادی اجتماعی حکم جس کا کم از کم 1 درجن مقامات پر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا مسلمانوں کا گروہ ایک ایسی امت ہے جو امت متحد ہے، امت واحد ہے، امت وسط ہے، جس کے یہ اور یہ اور یہ خصائص ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور وَبَعَثْ فِيهِمْ أُمَّةً جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ظاہر ہے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ امت میں صرف مرد شامل ہیں، عورتیں شامل نہیں ہوں گی. کوئی نہیں سمجھتا. امت میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. پھر امت کے کچھ فرائض انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیں، وہ برائی سے روکیں، وہ اہل ایمان ہوں، ایمان کے علم بردار ہوں اور خیر کی دعوت دینے والے ہوں. ظاہر ہے یہ سارے خصائص اور ذمہ داریاں ان تمام افراد کو انجام دینی ہیں جو امت کے افراد ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، جس میں مرد بھی شامل ہیں. پھر قرآن پاک میں بحثیت مجموعی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں. اور جتنے بھی احکام قرآن پاک کے ہیں وہ سب یکساں طور پر براہ راست ایڈریس کیے گئے ہیں، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ احکام مردوں کے لیے ہیں اور یہ خواتین کے لیے ہے، یا فلاں کے لیے ہے اور فلاں کے لیے نہیں ہے. ہر اس شخص کے لیے جو ایمان کی صفت سے متصف ہے یہ احکام ہیں اور اس پر ان احکام کا عمل کرنا واجب التعمیل ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک نے بڑی وضاحت اور تخصیص کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ احکام جو عمومی طور پر جنرل صیغوں میں استعمال ہوئے ہیں وہ اسپیسیفکلی دونوں کے لیے ہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے قرآن نے کئی جگہ تذکیر اور تانیث کے دونوں صیغے استعمال کیے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات الگ الگ، تاکہ یہ غلط فہمی کسی کو پیدا نہ ہو کہ یہ اخلاقی خصائص اور خوبیاں جو قرآن توقع کرتا ہے کہ اصحاب ایمان میں پائی جائیں وہ کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ ہر صاحب ایمان کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے. پھر قرآن پاک کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے ولی اور ولایت. اس پہ بڑی بحثیں ہمارے یہاں فقہاء نے کی ہیں. ولی سے مراد ہے وہ شخص جو آپ سے ایسا تعلق رکھتا ہو جس میں دوستی بھی ہو، جس میں ہمدردی بھی ہو، جس میں شفقت اور مہربانی کا عنصر بھی ہو، جس میں مدد اور تعاون کا جذبہ بھی شامل ہو، جس میں ایک ایسی گہری ہمدردی اور ہمکاری کا تصور موجود ہو کہ جو آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے، آپ کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار رہتا ہو. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے ولی ہے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دوست اپنے کو کہتا ہے اہل ایمان کا. اللہ تعالیٰ اپنے کو ان کا مددگار قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ان پر شفیق ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں ولی، ولایت اور اولیاء کے الفاظ آئے ہیں ان سب پہ غور کریں تو یہ سب مفہوم اس میں موجود ہیں. یہ کہا گیا کہ اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو ولی نہ بناؤ. ظاہر ہے اس کے معنی عام لین دین نہیں ہے. عام لین دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. یہودیوں سے کاروبار، تجارتی لین دین، شہریت کا معاہدہ، حقوق، فرائض، ساری چیزیں یہودیوں عیسائیوں کو حاصل تھی. نجران کے عیسائیوں کو جو حقوق آپ نے دیے وہ نجران کا معاہدہ آج بھی موجود ہے. مدینے کے یہودیوں کو میثاق مدینہ میں جو حقوق دیے گئے وہ آج بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ کہا گیا کہ ان کو ولی نہ بناؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ ولایت اس سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے جس میں محض تعلقات، محض لین دین، محض شہریت کے حقوق و فرائض میں ہم آہنگی، محض
قانون کے سامنے برابر ہونا، یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے ماورا کوئی چیز ہے جس میں دلی ہمدردی، دلی دوستی، دلی مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ شامل ہے۔ اس مفہوم میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ عام انسانوں کے تعلق سے بہت ماورا ہے، اور عام ریاست کے شہریوں کے درمیان جو مراسم ہوتے ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، جو عیسائیوں کے ساتھ بھی تھے، جو اوروں کے ساتھ بھی رہے، اس سے یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ اس لیے اس کو خاص طور پر یہاں بھی صیغہ تذکیر اور صیغہ تانیث دونوں کو اختیار کر کے اس ولایت کے تعلق کو بتایا گیا کہ بعضهم اولیاء بعض، اور پھر ان کی نمایاں ذمہ داری صفت پھر دوبارہ وہ دہرائی گئی جو پہلے ایک جگہ بتائی گئی تھی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور پھر بقیہ چیزیں کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کی نظر میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلق اور رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی اساس اور بنیاد توحید اور وحدت پر ہے۔ سارا تصور بنیادی قرآن میں توحید اور وحدت کا ہے، وحدت خالق، وحدت مخلوق، وحدت کائنات، وحدت علم، وحدت حقائق۔ اس کائنات کی حقیقت ایک ہے، اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ڈائیکوٹومی نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی قرآن کی 20 آیتوں میں اس کے پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں تم کوئی ڈائیکوٹومی یا تفاوت نہیں دیکھو گے، ایک یکسانیت، ایک تسلسل، ایک ہم آہنگی اور ایک وحدت اس میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا مزاج وحدت اور توافق کا ہے، توحید اور ہم آہنگی کا ہے، یکجہتی کا ہے۔ اس لیے قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد ولایت پر ہے، ولایت ان سارے مفاہیم میں جو ابھی میں نے عرض کیے۔ لہذا قرآن کسی ایسے تعلق کو قبول نہیں کرتا جو کسی تصادم یا کانفلکٹ یا تعارض کو جنم دیتا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو قومیں تثلیث کی، شرک کی یا کثرت خالق یا کثرت الہ کے قائل ہیں، ان میں ایک مسلسل تصادم اور کانفلکٹ کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، آپ اقتصاد میں دیکھ لیں، فلسفے میں دیکھ لیں کہ دو قوتوں کا ایک مسلسل کشمکش ہے، ایک کانفلکٹ ہے، جس کے نتیجے میں تیسری قوت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ تیسری قوت کے مقابلے میں چوتھی پیدا ہو جاتی ہے، پھر کانفلکٹ ہوتا ہے، پھر پانچویں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کے خیال میں کائنات چلتی رہتی ہے۔ مارکیٹ کی قوتوں کا تصادم ہوتا ہے، جو کتاب اٹھا کے دیکھیں، سیاست کی ہو، قانون کی ہو، اکنامکس کی ہو، اس میں کانفلکٹ اور تصادم کا ذکر ملے گا۔ اسلام کی کسی کتاب میں تصادم اور کانفلکٹ کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ ہم آہنگی اور یکجہتی اور اخلاقی طور پر ایک بھائی چارے کا ذکر ملے گا۔ لہذا قرآن پاک مردوں اور عورتوں کو دو متصادم گروہ کے طور پہ کنٹمپلیٹ نہیں کرتا۔ قرآن جیسے یعنی انویسٹ کرتا ہے تصور کو، جس طرح سے تصور کرتا ہے اس تعلق کو جو مردوں اور عورتوں کے درمیان پایا جاتا ہے، وہ دو متحرک کیمپوں کا نہیں ہے جیسے مغرب میں ہے کہ جی خواتین کے حقوق ہیں، یہ مردوں کے حقوق ہیں، اور ایک گروہ مردوں کا ہے جو ان حقوق سے انکاری ہے، ایک گروہ عورتوں کا ہے جو ان حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے، اور دونوں میں ایک مسلسل تعارض اور کشمکش ہے۔ کبھی یہ گروہ غالب ہے، کبھی وہ گروہ غالب ہے، دونوں میں مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ یہ تصور اسلام میں معاشرے کا کبھی نہیں رہا، نہ نظری طور پر، نہ عملی طور پر، نہ تھیوریٹیکلی کبھی یہ کانفلکٹ ہوا، نہ عملاً مسلم معاشرے میں وجود میں آیا۔ مسلم معاشرہ تو ایک ہم آہنگی اور بھائی چارے کا معاشرہ ہے، ولایت پر مبنی ہے۔ اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں، بطور مرد کے یا بطور خاتون کے قرآن نے کہیں خطاب نہیں کیا، کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ یا ایھا الرجال یا ایھا النساء کہ عورتوں ایسا کرو یا اے مردوں ایسا کرو، اے ایمان والوں ایسا کرو۔ بس قرآن جب مردوں اور عورتوں کو الگ الگ دیکھتا ہے تو یا تو وہ دیکھتا ہے شوہر کی صورت میں یا باپ کی صورت میں یا بھائی کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں۔
یا وہ دیکھتا ہے خاتون کو ماں کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں یا بہن کی یا بیٹی کی صورت میں. تعلق کی نوعیت جو ہوگی کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان وہ ان چار میں سے کسی ایک کی ہوگی. ظاہر ہے اگر لین دین اور تعلق یا انکاؤنٹر باپ اور بیٹی کے درمیان ہے اس کے لیے قرآن پاک میں خاص اصول و تصور ہے کہ وہ کس طرح کا تعلق ہو. اس میں کوئی سوال کسی کانفلکٹ کا یا تصادم کا یا مفادات کے ٹکراؤ کا پیدا نہیں ہوتا. یا وہ تعلق ہے بھائی اور بہن کے درمیان، اس کا ایک خاص تصور ہے، اس کی ایک اپنی اسپرٹ ہے، یا شوہر اور بیوی کے درمیان ہے. اسی طرح سے اور تعلقات ہیں کہ جن میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنی ہم آہنگی اور یکجہتی اور وحدت فکر اور وحدت سمت پائی جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے، اس سے دریغ نہ کیا جائے. ظاہر ہے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ جو مشترک مقاصد ہیں بنی آدم کے بالعموم اور مسلمانوں کے بالخصوص، ان مقاصد کو یکساں طور پر پیش نظر رکھا جائے. ہم آہنگی جبھی پیدا ہوگی جب مقاصد ایک ہوں. مقاصد الگ الگ ہوں، ایک کا مقصد مشرق ہو ایک کا مغرب ہو، تو ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن پاک نے پہلے امت کے مقاصد کا تعین کر دیا ہے کہ یہ امت کے مقاصد ہیں. اس کے بعد اس نے افراد کے مقاصد کا تعین کر دیا کہ افراد کے مقاصد ہیں اپنی ذاتی ضروریات کی جائز تکمیل، اپنے ذاتی شخصیت اور آئیڈینٹی کا تحفظ، اور اپنے امیڈیٹ جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کی تکمیل اس عمومی حد کے اندر جو اجتماعی مفاد سے نہ ٹکرائیں، اجتماعی مقاصد سے متعارض نہ ہوں. یہ چیز اگر ایک مرتبہ پیش نظر رہے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام تقسیم کار کے اصول کے بغیر ممکن نہیں ہے. مثلا ایک گھر کے افراد ہیں، ان کے کچھ تو مشترک مقاصد ہوں گے اور کچھ انفرادی ضروریات ہوں گی. ہر فرد کو کپڑا بھی چاہیے، اس کو اپنے سائز کا کپڑا چاہیے، اس کے سائز کا کپڑا دوسرے کے کام نہیں آ سکتا، دوسرے کا کپڑا اس کے کام نہیں آ سکتا. ظاہر ہے ذاتی شخصی ضرورت ہے. ہر شخص کو خوراک بھی چاہیے، اس کو اور ضروریات بھی درکار ہیں. لیکن یہ ذاتی ضروریات کہ اس کو کپڑا چاہیے، شخصی ضروریات کی تکمیل کا سامان چاہیے، یہ اسی وقت تک خوشگوار زندگی فراہم کر سکتا ہے جب تک خاندان کے عمومی مصلحت اور مفاد سے یہ نہ ٹکرائے. اور نہیں ٹکراتا. افراد کا مزاج یہ ہے، کم از کم مسلمان خاندانوں کا، کہ مسلم خاندان کے افراد اپنے اس ذاتی تقاضے اور ضروریات کو خاندان کے مشترک مقاصد سے متعارض اور متناقض نہیں بناتے، متحارب نہیں بناتے، اور ان کی تکمیل ہوتی رہتی ہے ایک خاص انداز میں. کم و بیش یہی انداز ہے مسلم معاشرے میں مختلف خاندانوں کے اور معاشرے کے مفاد کا آپس کا. یہ کام جیسے گھر میں تقسیم کار کا اصول ہوتا ہے، اسی طرح سے معاشرے میں تقسیم کار کا اصول ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو معاشرے کا سربراہ ہے، امیر ریاست ہے مثلا. ظاہر ہے اگر ایک شخص امیر ریاست ہے اور ایک شخص مامور ہے، ایک حاکم ہے معاشرے میں اور ایک اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مساوات ختم ہو گئی. مساوات تو ہے. کوئی بھی مساوات کا بڑے سے بڑا علم بردار مثلا امریکہ کے نظام کو مساوات کے خلاف نہیں کہتا کہ جی صدر امریکہ تو ایک ہی ہے، باقی سارے صدر کیوں نہیں ہیں 20 کروڑ آدمی. ظاہر ہے 20 کروڑ صدر نہیں ہوں گے، صدر ایک ہی ہوگا، باقی 19,99,999 شہری ہوں گے. اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا. کچھ لوگ فوجی افسران ہوں گے، جنرل ہوں گے 5 اسٹار، کچھ سپاہی ہوں گے. ساری فوج کے سارے سپاہی جنرل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ تقسیم کار کا لازمی تقاضا ہے کہ ایسا ہو. انسانوں کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا کہ ذمہ داریوں کی حدود مقرر کی جائیں اور ذمہ داریاں گریڈڈ انداز کی ہوں، گریڈڈ ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں. یہی بات اسلام میں خاندان میں رکھی گئی ہے کہ ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہیں، اور اگر ذمہ داریاں تقسیم نہ کی جائیں تو جیسے باقی معاشرے نہیں چل سکتے، اسلام کا خاندان بھی اس انداز میں نہیں چل سکتا جس طرح اسلام چلانا چاہتا ہے. اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اسلام بنیادی اہمیت جن کو دیتا ہے اور جس کے بارے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا؟ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اس پر ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے، لیکن جو بنیادی مقاصد انسان کے ہیں وہ یہ کہ انسان کے خاندان کا، نسل کا عزت و آبرو کا تحفظ ہو.
یہ ان بنیادی مقاصد میں سے ہیں یہ چیزیں جو ساری شریعت کی بنیادی مقاصد ہیں کہ ادارہ خاندان یعنی انسٹیٹیوشن آف فیملی، انسان کی عزت و آبرو، انسان کی نسل، اس کی عقل، ان سب چیزوں کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے اور کوئی کمپرومائز ان میں سے کسی ایک پر بھی نہ کیا جائے۔ عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اسلام کی بنیادی شرط ہے کہ کوئی شخص معاشرے میں ایسا نہ ہو جس کا کسی خاندان سے تعلق نہ ہو۔ ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک خاندان کا فرد ہو، اور اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں جس کی وضاحت کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ہزاروں احکام اسلام کے اس اصول کی بنیاد پر ہیں۔ لہذا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے گھر میں پیدا ہو اور وہ اس کے خاندان کا فرد نہ ہو۔ اگر وہ جائز طور پر پیدا ہوا ہے تو اس کے خاندان کا فرد ہے، جائز طور پر پیدا نہیں ہوا تو بھی اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ اس کے خاندان کا فرد ہے، اور اگر وہ اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اپنے جرم کی، اور پھر بقیہ اس کی تفصیلات ہیں، وہ ایک کرمنل لا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس سارے نظام کو چلانے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ معاشرے میں ایک شرم و حیا کا، معاشرے میں عفت اور پاکیزگی کا اور ایک اخلاقی صفائی کا وہ ماحول ہو جس کے بغیر یہ چیزیں نبھ نہیں سکتی اور موجود نہیں رہ سکتی، اس کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اسلام نے تقسیم کار جب کی تو دو ذمہ داریاں عمومی طور پر اس نے مقرر کر دی۔ ایک ذمہ داری گھر کے نظام کو بنانے اور چلانے کی، اور ایک ذمہ داری اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے وسائل فراہم کرنے کی۔ اس نے یہ دیکھا کہ خاتون خانہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی رحمت اور شفقت اور رحم دلی اور نرمی طبع کے اعتبار سے اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ وہ گھر کے ماحول اور گھر کے نظام کو چلائے۔ ربۃ البیت اس کو قرار دیا، وہ گھر کی سردار ہے۔ پھر اس کے لیے وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری ذرا تھوڑی سی محنت طلب چیز ہے، ذرا وسائل فراہم کرنے کی بات ہے، اس میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اس میں جسمانی قوت بھی درکار ہے، اس میں اور وسائل بھی درکار ہیں۔ یہ ذمہ داری اسے مرد کے سپرد کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو ترقی میں حصہ لینا چاہیے، اسلام نے خواتین کو ترقی میں حصہ لینے سے روکا۔ مجھے کئی سال پہلے امریکہ میں ایک غیر مسلم خواتین کے مجمع میں یہی بات کرنے کا موقع ملا، اور یہی سوال کہ جی آپ اسلام کی تعلیم خواتین کو ترقی میں حصہ لینے سے روکتی۔ میں نے کہا بالکل نہیں روکتی، آپ یہ طے کریں پہلے کہ آپ ترقی کس کو کہتے ہیں۔ ایک ترقی ہے وسائل کی ترقی کہ آپ نے ایک مائک بنا دیا، آپ نے گلاس بنا دیا، قلم بنا دیا، میز بنا دی، ایئر کنڈیشنر بنا دیا، پنکھا بنا دیا، بجلی کا سامان بنا دیا۔ یہ ٹولز ہیں، یہ اکوپمنٹ ہے۔ ٹولز اور اکوپمنٹ فی نفسی مقصود نہیں ہے، فی نفسی مقصود انسان ہے جس کے لیے یہ سارے ٹولز ہیں۔ لہذا ڈیولپمنٹ سے مراد بیسیکلی انسان کا ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر انسان کی سہولت کے لیے، اس کے آرام کے لیے بقیہ ٹولز اور اکوپمنٹس درکار ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ واقعی صحیح ڈیولپمنٹ ہوگا کہ انسان کو تو آپ بھاڑ میں ڈال دیں اور اس کے سہولت کے لیے ساری چیزیں آپ بنا دیں کہ جی انسان کی سہولت کے لیے ایئر کنڈیشنر ہے لیکن انسان کو تنور میں پھینک دو، انسان کے آرام کی خاطر پنکھا ہے لیکن انسان کو جو دلی سکون اور آرام اور راحت ہے وہ میسر نہ ہو، اور بقیہ پھر اس کو بہت کچھ تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ترقی یا ڈیولپمنٹ کے دونوں پہلو بیک وقت پیش نظر رکھے ہیں، ایک انسان کی ڈیولپمنٹ اور تیاری بطور انسان کے کہ اس کا جو اپنا جینیس ہے وہ ڈیولپ ہو، اس کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں، وہ یہ فیل کرے کہ وہ معاشرے کا ایک باعزت باوقار خود اپنی جگہ ایک فرد ہے، اس کو کوئی مشین یا کوئی ٹول کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے۔ اور دوسری ترقی ہے کہ اس کے لیے اس کے سہولت کی خاطر وسائل اور اکوپمنٹ اور ٹولز فراہم کیے جائیں۔ اس میں جو پہلی ذمہ داری ہے وہ خاتون خانہ کو دی گئی اور دوسری ذمہ داری عمومی طور پر مردوں کو دی گئی۔ یہ ایک تقسیم کار کا اصول ہے جو نارمل حالات میں، عام حالات میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ ذمہ داری ایک مرتبہ دے دی گئی، لہذا اس ذمہ داری کو اپنے منطقی تقاضے تک پہنچانے کے لیے قرآن پاک نے یہ طے کیا کہ مالی معاملات جتنے بھی ہیں اس سب کی ذمہ داری، لائبلٹی، وہ مرد کی ہوگی، عورت کی کوئی مالی لائبلٹی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو یہ ذمہ داری دی نہیں گئی۔
مثال کے طور پر اگر ایک خاتون ہے وہ لکھپتی ہے، اس کو 10 لاکھ روپے وراثت میں ملے ہیں اپنے باپ سے، اور اس کا شوہر ہے وہ غریب ہے، مزدور ہے، 50 روپے 40 روپے روز کی مزدوری بھی اس کو نہیں ملتی، اس صورت میں بھی یہ خاتون پابند نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی مالی ضروریات کی تکمیل کرے یا اپنی ضروریات پر بھی اس روپے کو خرچ کرے. قانوناً اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس روپے کو اپنی ضروریات پر یا اپنی اولاد کی یا اپنے شوہر کی ضروریات پر خرچ کرے. شوہر اس صورت میں بھی پابند ہے کہ مزدوری کرے اور اس خاتون کی اور اس کے بچوں کی اور اپنی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کرے. جب ایسا ہے، ساری ذمہ داری جب مرد کی ہے اور عورت کی کوئی معاشی ذمہ داری یا مالی لائبلٹی اس پر نہیں ہے، اس لیے شریعت نے جہاں یکساں انداز میں دونوں کو کوئی گین ہو رہا ہو تو مرد کو ڈبل گین دلوایا، عورت کو سنگل دلوایا. بعض صورتوں میں مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اب قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بیٹے کو دگنا ملے گا. 30 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں تو 20 لاکھ بیٹے کو ملیں گے اور 10 لاکھ بیٹی کو ملیں گے. بظاہر آپ کہیں گے یہ تو عدل و انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو 10 لاکھ بیٹی کو ملیں گے یہ بیٹی خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے، وہ بھائی پر خرچ نہیں کرے گی، بلکہ بھائی اپنے 10 لاکھ روپے میں سے بیٹی پر بھی خرچ کرے گا، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے گا، اپنی اور ضروریات کی تکمیل پہ بھی خرچ کرے گا. شریعت کا اصول ہے کہ الغرم بالغرم، کہ جس چیز کی لائبلٹی آپ کے ذمہ ہے اس چیز کا فائدہ بھی آپ کو اٹھانے کا اختیار ہے، اور جہاں سے آپ کو فائدہ لینے کا اختیار ہے وہاں کی لائبلٹی بھی آپ کے ذمہ آئے گی. سود اسی لیے حرام ہے اور لیزنگ اسی لیے جائز ہے. لیزنگ اس وقت تک جائز ہے جب تک لیز پراپرٹی ہے، اس کی لائبلٹی اگر آپ کے ذمہ ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ لینے کا بھی حق ہے، اور اگر آپ نے لیسی کو اس کی ذمہ داری ٹرانسفر کر دی تو آپ کو اس کا کرایہ لینے کا حق نہیں ہے، رینٹل لینے کا آپ کو حق نہیں. سود اسی لیے حرام ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہے، اصل پراپرٹی آپ کی ضائع نہ ہو، نقصان ہو وہ بھی قرض لینے والے کا اور جو تاوان ہو وہ بھی قرض لینے والے کا، اور آپ کے دونوں طرح سے فائدہ ہو، یہ جائز نہیں. اسی اصول کے تحت جو ذمہ داری بھائی پر عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا اصولاً کہ ساری جائیداد اس کو ملتی، لیکن شریعت نے ایسا نہیں کیا. 1/3 اس نے بیٹے کو دیا اور 2/3 بیٹے کو، اس لیے کہ ساری ذمہ داری بیٹی کی ذمہ داری بھی بیٹے پر عائد ہوتی ہے. یہی حال شوہر اور بیوی کا ہے، یہی حال بقیہ معاملات کا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا حصہ ہر حال میں آدھا ہے. مثلا ایک جگہ ہے کہ اگر ماں باپ یکساں طور پر ہوں اور ایک شخص کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اب آپ دیکھیں یہاں باپ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن پر ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام ضروریات کا کفیل ہے اور کسی صورت میں بھی وہ کفالت اس سے ختم نہیں ہوگی، لیکن یہاں اس کا اور بیوی کا حصہ برابر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جو ماں کا درجہ شریعت نے رکھا ہے اور جو حیثیت ماں کی رکھی ہے وہ باپ سے بہت زیادہ ہے. بیٹی یا پوتی یا نواسی یا بہن یا بہنیں ہوں، 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 ان کو ملے گا، اور بقیہ 1/3 میں سارے دور کے رشتے دار شریک ہوں گے، بشرطے کہ وہ بھائی یا بیٹے یا باپ نہ ہوں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ 2/3 خواتین کا ہے اور بقیہ 1/3 میں سارے مرد شریک ہیں. یہ مثالیں میں نے اس لیے دی کہ یہ کہنا یا یہ تاثر قائم کرنا درست نہیں ہے کہ وراثت میں حصہ ہر حال میں آدھا ملتا ہے. بعض حالت میں برابر ملتا ہے، بعض میں زیادہ ملتا ہے، لیکن جن حالات میں آدھا بھی ملتا ہے ان حالات میں بھی اگر بالکل نہ ملتا تو بھی عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. اس کو جو دیا ہے وہ بالکل اس کی پاکٹ منی ہے یا بالکل اس کے ذاتی فضول اخراجات کے لیے وہ اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ کرنا چاہے تو کرے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن ذمہ داریوں کے لیے کوئی اختیار بھی دینا پڑتا ہے، اختیار کے بغیر ذمہ داری انجام نہیں دی جا سکتی. خاتون خانہ سے کہا گیا کہ ربۃ البیت ہے، گھر کی سردار ہے، لیکن گھر کی سرداری تو ہے لیکن گھر میں کوئی تصرف کا اختیار نہیں ہے تو سرداری نہیں چل سکتی. سرداری جب چلے گی جب تصرف کرنے کا اختیار بھی ہو.
شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی نظام یا کوئی یونٹ بغیر سسٹم کے نہ چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی بھی سفر پر جا رہے ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، وہ دوسرا آدمی ایک کو کہے کہ جی آپ لیڈ کریں، میں آپ کے مطابق چلوں گا. بظاہر ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ غیر ضروری سی بات ہے، لیکن عمل کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی مفید چیز ہے. ایک تو انسانوں کو ڈسپلن ہونے کی اور سسٹمیٹک انداز میں کام کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے. خود انسان ڈسپلن ہوتا ہے کہ ایک خاص انداز سے جا رہے ہیں، ایک شخص لیڈر ہے، آپ اس کی بات مان رہے ہیں اور اس کے مشورے کے مطابق چل رہے ہیں. جب یہ معاملہ ہو کہ دو آدمی بھی تنہا سفر پر جا رہے ہوں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں، تو کیا خاندان کا کوئی سربراہ نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں 5 آدمی 10 آدمی 3 آدمی 8 آدمی کام کر رہے ہیں، وہ سربراہی کس کی ہونی چاہیے؟ دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا وہ سربراہی ماں کی ہو یا وہ سربراہی باپ کی ہو. اگر سربراہی ماں کی ہو تو آپ کہیں گے جی باپ کو نہیں بنایا، باپ کو ثانوی بنا دیا. باپ کی ہو تو آپ کہیں گے ماں کو کیوں نہیں بنایا. سوال تو دونوں صورتوں میں پیدا ہوگا. دونوں ہو نہیں سکتے. یہ قرآن پاک شرک، وہ قرآن کے خلاف ہے. توحید کا قرآن قائل ہے، یونیفارمٹی اور سسٹم اور یک رنگی کا قائل ہے. لیڈر تو ایک ہی ہوگا. اس لیے قرآن نے عمومی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر مرد کو خاندان کا سردار قرار دے دیا، سربراہ. اور اس کے لیے اس نے سربراہی یا سرداری یا یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ قوام کا لفظ استعمال کیا. قوام کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جو مینیجریل رسپانسبلٹیز انجام دیتا ہو، کسی چیز کو مینیج کرتا ہو، کسی چیز کا بندوبست کرتا ہو، ایڈمنسٹر کرتا ہو. اب مینیج اور ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی ضروری ہے. اس کے لیے شریعت نے دیکھا کہ ایسا آدمی جو باہر بھی جاتا ہو، اندر بھی رہتا ہو، فزیکلی تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ بھی ہو اور مالی وسائل بھی فراہم کرتا ہو اور کر سکتا ہو. اس ذمہ داری کے لیے اس کو زیادہ موزوں قرار دیا گیا. لیکن جو تعلق کی نوعیت ہے، ظاہر ہے وہ باپ یا بیٹے کی ہوگی، یا شوہر اور بیوی کی ہوگی، یا بہن اور بھائی کی ہوگی، یا بیٹے اور ماں کی ہوگی. ان 4 کے علاوہ کوئی اور تعلق کی نوعیت اس سربراہ خاندان سے بقیہ ارکان خاندان کی نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے شریعت نے الگ سے تفصیلی احکام دے دیے ہیں کہ وہ تعلق کس نوعیت کا ہوگا اور کیسے ہوگا. اب چونکہ یہ ساری چیز پیش نظر نہیں رہتی اور ہمارے ذہن میں خاندان کا وہ تصور ہوتا ہے جو آج یورپ میں ہے کہ ہر شخص ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اپنے مقاصد اور مفادات ہیں، ان ٹوٹل ڈسریگارڈ آف ادرس مفادات اینڈ انٹرسٹ. ظاہر ہے اس میں ہر آدمی کا اپنا مفاد ہوگا اور وہ اپنے حق کے لیے کوشاں ہوگا، تو معاشرے میں ایک کانفلکٹ اور ایک ایسا تصادم پیدا ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اگر میری تربیت یہ ہو اور میرا مزاج اور اندر کا جو میری بصیرت اور جو دینی اور ذہنی ساخت میرے ہے ضمیر کی اور دماغ کی، ضمیر کی اور خمیر کی، وہ یہ ہو کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بہن کی تمام ضروریات کی تکمیل کروں، اس کو آرام سے رکھوں حتی الامکان، اپنی قربانی دے کے اس کو میں خوش رکھوں، اپنی بیٹی کی ساری ضروریات کی تکمیل کروں، اس کو پریشانی نہ ہو، بیوی کو خوش رکھوں، اس کی جو بھی خواہش ہے وہ میں پورا کروں. اگر یہ رویہ ہو تو ظاہر ہے اس کو کوئی مطالبہ کرنے کی مجھ سے ضرورت نہیں پیش آئے گی. اسی طرح سے اس کا یہ رویہ ہو کہ میرا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے یا شوہر ہے، یہ آرام سے رہے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو مجھے کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. قرآن پاک نے تربیت دی ہے کہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی جائیں، ان کے حقوق نہ یاد دلائے جائیں. آپ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لیں، حدیث کی ساری کتابیں بخاری سے لے کر اور جتنی کتابیں چھپ گئی ہیں ساری پڑھ لیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ لوگوں تم اپنے حقوق کے لیے کیا کرو. اور کبھی اسلامی تاریخ میں کوئی اپنے حقوق کے لیے آدمی نہیں اٹھا، کبھی نہیں، کم از کم مجھے نہیں ملی کوئی مثال تاریخ میں کہ کوئی فرد یا گروہ جماعتیں جتھے بنا بنا کے نکلے ہوں گے جی ہمارے یہ حقوق ہیں. لوگ اس کے لیے تو نکلے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہمیں پوری کرنے کا موقع دیا جائے. اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں اور میں اس کا انکار کروں کہ میں نہیں دوں گا، اور آپ لڑیں، تو ہر 2 آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. ہر 2 آدمی، کوئی بھی سے 2 آدمی معاشرے میں لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اور وہ لڑائی ایسی ہوگی جو ان پریسیڈنٹڈ ہوگی،
اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ دو آدمی یہ بلکہ ہر آدمی بقیہ تمام کے خلاف. ایک رومن ایک پرنسپل ہے لا کا، جس میں ہے کہ وہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے جس میں ہر شخص ہر دوسرے شخص کے خلاف برسر جنگ ہو. جب ہر شخص ہر دوسرے شخص کے خلاف برسر جنگ ہوگا تو معاشرے میں کتنی تباہی آئے گی. لیکن اگر تربیت یہ ہو کہ ہر شخص اس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کرتا ہو کہ میری ذمہ داری دوسروں کے بارے میں کیا ہے، تو کسی کو اپنے حق کے لیے کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا حق پورا کروں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرا حق پورا کریں. میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں کہ میری ماں کا کیا حق بنتا ہے، ماں یہ دیکھیں کہ اس کا کیا حق بنتا ہے. بات ختم. کوئی کانفلکٹ معاشرے میں نہیں ہوگا. اس لیے اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ مختلف لوگوں نے جتھے اور گروہ بنا کے اپنے حقوق کے لیے لڑائیاں کی ہوں، مطالبے کیے ہوں، جھگڑے کیے ہوں. اس لیے کہ یہ دوسرے کی ذمہ داری تھی اخلاقی، شرعی، اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے کہ وہ دوسروں کے حقوق کے لیے اپنے وقت اور وسائل کو قربان کرے، نہ یہ کہ اپنے حقوق کے لیے دوسروں سے لڑے. اس لیے آج ہمارے یہاں جو فضا پیدا ہو رہی ہے حقوق اور جھگڑے اور لڑائی، وہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ترتیب ہم نے مغرب کے اثر سے بدل دی ہے. ہم اپنے معاشرے کو مغربی تصورات اور مغربی پیمانوں سے ناپنے لگے. مغرب میں خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا. وہاں کے اعداد و شمار، مجھے شرم آتی ہے بہنوں کے سامنے اس طرح کی مثالیں دیتے ہوئے، لیکن بعض اعداد و شمار ایسے ہیں بعض ملکوں کے، امریکہ میں، کہ تیزی کے ساتھ یہ ریشو بڑھ رہا ہے کہ سنگل پیرنٹ فیملی، کوئی شادی نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس ایک بچہ ہے جو معلوم نہیں کس کا ہے یا بعض اوقات معلوم ہے، اس کے ساتھ ماں رہتی ہے یا باپ رہتا ہے. سنگل پیرنٹ فیملی، ان کے حقوق ہیں باقاعدہ. یہاں تک کہ مجھے آسٹریلیا جانے کا کئی سال پہلے اتفاق ہوا، وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ادارہ اس کام کا بنایا گیا ہے، اور اگر ہم اس طرف چلتے جائیں گے تو ہمیں وہاں اس منزل پہ بھی آنا پڑے گا ایک نہ ایک دن. وہاں ادارہ اس کام کو بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سنگل پیرنٹ فیملی ہو، سنگل پیرنٹ فیملی بڑا خوبصورت لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے جو بد اخلاقی اور بے حیائی پنہان ہے وہ آپ غور فرما لیں. اس کو اگر کوئی شخص یہ طنز کرے کہ سنگل پیرنٹ فیملی کیسے وجود میں آئی، تو اس کو جا کے اس دفتر میں شکایت کرنی چاہیے، اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا کہ تم نے اس کو طنز کیوں کیا. یعنی غیر اخلاقی حرکت کو غیر اخلاقی نہ کہیں، بے حیائی کو بے حیائی بھی نہ کہیں، اور اگر کہیں تو وہ جرم ہے. یہ اسٹیج یہاں بھی آئے گا اگر ہم اسی رخ پر چلتے رہے تو. وہاں تیزی کے ساتھ یہ نسبت بڑھ رہی ہے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کتنے جائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں. بعض ملکوں میں یہ ریشو 60% تک آ گیا ہے، 60%. اعداد و شمار ملتے ہیں چھپے ہوئے ہر جگہ. تو کیا ہم اس رخ پر جا رہے ہیں یا ہمیں اس رخ پر نہیں جانا چاہیے؟ یہ ہمارے غور کرنے کی بات ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مغربی تصورات یا مغربی رسم و رواج کے حوالے سے جو چیز آج ہمارے ملک میں مروج ہو رہی ہے اس پہ تھوڑا سا ناقدانہ انداز سے اختیار کریں. جتنی تنقید سے شریعت کے احکام کو دیکھتے ہیں کم از کم اس سے آدھی تنقید سے مغربی تصورات کو دیکھ لیا کریں تو شاید بہت سی چیزوں سے ہم بچ جائیں، برائیوں سے. جتنا عقل شریعت کے معاملے میں چلانے کی، اور اپنے ہمارے بروہی صاحب مرحوم بڑے فاضل آدمی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آج کا مغربی تعلیم یافتہ انسان، وہ انگریزی میں کہتے تھے ہی سٹس ان ججمنٹ ٹو ڈیسائڈ ویدر اے کمانڈمنٹ آف گاڈ از ایکسیپٹیبل ٹو ہم اور ناٹ. وہ یہ فیصلہ عدالت کی کرسی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے، اسلام کو بطور ملزم کے، بطور ایکیوز کے بلاتا ہے کہ بتاؤ تم پر یہ الزام ہے، اپنا موقف ثابت کرو، اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے پر یہ الزامات درست ہیں کہ نہیں. تو جو رویہ اسلام کے ساتھ ہے کہ میں فیصلہ کروں گا، میری عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا قابل قبول نہیں ہے، اس کا اگر آدھا بھی مغربی تصورات کے ساتھ ہو جائے، ایک تہائی بھی ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی ایسی غلطیوں سے بچ جائیں گے جو خود بخود بغیر سوچے سمجھے ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یتیم خانے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں اولڈ جو لوگوں کے ہاؤسز نہیں ہیں. حالانکہ مسلم معاشرے میں ناقابل تصور تھا آج سے 200 سال پہلے کہ کوئی یتیم خانہ پایا جائے یا کوئی اولڈ لوگوں کے، بوڑھے لوگوں کے ہاؤسز پائے جائیں. ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں تو، ہمارے تاریخ میں تو کسی بوڑھے کا یا کسی بزرگ کا وجود ایک برکت اور ایک خیر کا اور ایک سعادت کا باعث خاندان میں سمجھا جاتا تھا، اور خاندان کا ہر شخص کی خدمت کرنا
اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، کہ جائے کہ اس کو آپ نکال کے ڈال دیں اور 5-5 سال تک اس کو آپ اس کی خیریت نہ معلوم کریں۔ مجھے سن 1980 میں کچھ روز کے لیے انگلستان میں رہنے کا موقع ملا، تو میں ایک انگریز خاندان ہے بطور پیئنگ گیسٹ کے رہا۔ تو ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر 80 سال تھی اس وقت، اور بوڑھی خاتون تھی وہ 75 سالہ، ان کے گھر میں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی لڑکی ہے، یہ آکسفورڈ کی بات ہے، آکسفورڈ سے لندن کو 70 میل ہے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے گاڑی سے۔ ہماری لڑکی ہے جو لندن میں رہتی ہے، اور پچھلے 10 سال سے ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ بڑی اچھی ہے، بہت تعریف کر رہی تھی ماں اس کی۔ تعریف یہ کر رہی تھی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے مجھے پھولوں کا ایک گلدستہ بھیجا تھا، اور پھولوں کا گلدستہ بھیجنے کا وہاں طریقہ یہ ہے کہ پھولوں کے گلدستے فراہم کرنے والی ایجنسیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو فون کر دیں کہ فلاں پتے پر ہماری طرف سے لکھ کر وتھ کمپلیمنٹس آف مسٹر سو اینڈ سو یا مس سو اینڈ سو ایک گلدستہ ان کے گھر میں دے آئیں اور بل ہمیں بھیج دیں، ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ تو اس نے شادی کے موقع مجھے یاد رکھا، گلدستہ مجھے بھجوایا، لیکن 10 سال میں ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ چیز ہمارے یہاں بھی آنے والی ہے، اور کراچی میں بعض شہروں میں آ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے نتائج ہیں اس انڈیویجولزم کے جو مغربی تصورات سے ہمارے یہاں آ رہا ہے، اور ان معیارات کے جو ہم نے بغیر سوچے سمجھے اپنا لیے ہیں، اور اس غیر معمولی نام نہاد تنقیدی رویے کے جو ہم نے مغرب کے بجائے اسلام کے بارے میں اپنا رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا، ان کی ایک چھوٹی سی فارسی کتاب ہے بس چہ باید کر دے اقوام شرق، اس میں لکھا ہے کہ مومن خود کافر افرنگ شو، کہ تم اپنے عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنی تاریخ کے بارے میں مومن ہو، اور فرنگیوں کے بارے میں کافرانہ رویہ رکھو۔ اس وقت تم اپنے کافر ہو، ان کے مومن ہو، حالانکہ تمہیں اپنا مومن اور ان کا کافر ہونا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے پاس 15 منٹ ہیں سوال جواب کے لیے۔ ظاہر ہے یہ گفتگو کوئی مکمل نہیں تھی، ایگزاسٹو بھی نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی اتنی یا قرآن مجید کی اتنی کلیئر تعلیمات ہیں کے بارے میں اور ہر چیزوں کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے میڈیا میں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ صرف غیر مسلم نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھی خواتین اور مرد یہی ان کا یہی ہونا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے جب اتنے کلیئر باتیں موجود ہیں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، کہ عملاً مسلم معاشرے میں اسلام پر سے عمل ختم ہو چکا ہے۔ مسلم معاشرہ آج جیسا کہ پاکستان میں مسلم موجود ہے، وہاں واقعتاً خواتین کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہیں، اور واقعتاً بہت سے مردوں نے خواتین کو وہ مقام اور حیثیت اور حقوق نہیں دیے جو اسلام ان کو دیتا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ کے علم میں بھی ہے، ہزاروں لاکھوں خاندان ایسے ہیں جہاں خاتون کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب وراثت کا ہوا انہیں جی بہن سے ہم نے لکھوا لیا، جی بہن نے ہمیں دے دیا۔ مولانا شبلی تھانوی کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ ساری عمر حرام خوری کا مرتکب ہوگا، اور اس کو حرام کھانے کا، دوسرے کے حقوق غصب کرنے کا، وراثت کے احکام پر عمل درآمد نہ کرنے کا، خاتون کو محروم رکھنے کا، کوئی 1 درجن کے قریب گناہ انہوں نے گنوائے ہیں۔ ان سب کی سزا اس کو قیامت میں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھوا لیا کہ جی میں نے معاف کر دیا۔ اگر بہن بھائی کو دینا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس کا حصہ بنتا ہو پہلے آپ تقسیم کر کے اس کو دے دیں، اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں، مکان یا جائیداد یا زمین ہے، بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے ٹرانسفر کر دیں۔ اس کے بعد پھر وہ 6 مہینے سال بھر کے بعد 5 سال کے بعد خوشی سے دیتی ہے تو دے دے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں 1% بھی عورتیں ایسی نہیں ہوں گی جو اس صورت میں دیں گی۔ وہ تو شرما حضوری بھائی کے سامنے کون بولے ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کتنے گھرانے ہیں جہاں جوان لڑکی سے پوچھتے ہیں فلاں جگہ تمہاری شادی کرنا جو منظور ہے کہ نہیں منظور، اپنے مفادات مالی جائیداد یہ وہ اس طرح کے رکھ کے شادیاں کر دیتے ہیں، اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں، ساری زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ اور اب تو سیاسی مسئلے بھی آ گئی ہیں کہ فلاں خاندان بڑا سیاسی اہمیت والا ہے، ہمیں ووٹ لینا ہے، وہاں شادی کر دو وہاں سے کر لو۔ ظاہر ہے یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ خاتون کا حق ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، اس کو آزادانہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں۔ تو کچھ لوگ ہمارے یہاں کنفیوز کرتے ہیں اسلام کے حقوق سے اور مسلم معاشرے میں رائج الوقت صورتحال سے۔ رائج الوقت صورتحال میں بعض بڑی خرابیاں ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، خواتین کا مسجد میں جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی جائز تفریحات کا ہمارے یہاں کوئی بندوبست نہیں ہے۔ کوئی شاید اسلام آباد میں ایک بھی پارک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خواتین کا ہو،
کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گی کوئی پلے گراؤنڈ جسے خواتین کے لیے ہو، کوئی ایسا سوئمنگ پول نہیں ملے گا جہاں خواتین باپردہ جا کے سوئمنگ کر سکیں. یہ ہے زیادتی ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، یہ سہولتیں فراہم ہونی چاہیے. کیا خواتین کو تفریح کا حق نہیں ہے؟ کیا خواتین کو کھیلنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن جو اس کے لیے وسائل ہیں، جو حدود ہیں، وہ فراہم نہیں کی گئی. اس لیے لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ہماری کمزوریاں ہیں وہ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں وہ واقعی انہیں اسلام کی خرابیاں سمجھ لیتے ہیں. لیکن مرد جو ہم کرتے ہیں ترتیب کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نگلیکٹ کرے تو اس کو اتنا الزام نہیں ہے، لیکن عورت سے یہ اعتراض کے لگتے. دیکھیے، جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ہے، قرآن پاک میں اس کے 4 درجے بتائے گئے ہیں. ایک درجہ ہے فرد کا، ایک درجہ ہے گروہوں اور جماعتوں کا، ایک درجہ ہے حکومت کا، اور ایک درجہ ہے پوری مسلم امت کا. جہاں تک افراد کا تعلق ہے، افراد تو اپنی سطح پر ہر شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا پابند ہے. خاتون اپنے سطح پر اور اپنے دائرے میں، مرد اپنے سطح پر اور اپنے دائرے میں. تنظیمیں اور جماعتیں یا گروہ، جس میں سے یہ الہدیٰ ایک تنظیم ہے، اس کی جہاں جہاں وسائل اور جو اس کا دائرہ ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، وہاں تک یہ کریں. حکومتیں اپنے وسائل اور اپنی سطح پر، اور پوری امت اپنی سطح پر اور اپنے وسائل سے پوری انسانیت کی سطح پر. یہ قرآن پاک نے چاروں الگ الگ بتائے ہیں. اس کے باوجود قرآن پاک نے اتنی اہمیت دینے کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فرض کفایہ قرار دیا ہے. بعض صورتوں میں فرض عین قرار دیا ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی پورے گروہ کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں سے کوئی مؤثر تعداد کر رہی ہو تو سب کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی مؤثر تعداد نہ کر رہی ہو تو پھر سب کے سب ذمہ دار ہوں گے. فرض کفایہ کا حکم یہ ہے کہ فرض کفایہ کی وجہ سے فرض عین کو قربان نہیں کیا جا سکتا. مردوں کی ذمہ داری یہ فرض عین ہے کہ وہ گھر کے خواتین کی، گھر کے لوگوں کی ذمہ داریوں کی تکمیل کریں. لہذا کوئی مرد اگر گھر کی خواتین کی ضروریات کو نظر انداز کر کے، اپنے گھریلو تقاضوں کو بھلا کر چھوڑ کے اور اس کو مجروح کر کے تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے میرے نزدیک. میں صاف طور پر خود تبلیغ کے دوستوں سے بھی میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اور اس کا میں بھی چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا. یہ درست نہیں ہے، لیکن لوگ جا رہے ہیں. ظاہر ہے میرے خیال میں شریعت کے احکام کی نافرمانی ہے. میں خود ذاتی طور پر ایسے واقعات جانتا ہوں کہ بعض لوگ تبلیغ کے جذبے اور جوش میں ایسی صورتحال میں گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. میرے خیال میں ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ تبلیغ کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ ان ذمہ داریوں کو بھلانے کا شاید نقصان اور گناہ زیادہ ہو. اس لیے کہ شریعت نے بڑا توازن رکھا ہے. اس تبلیغ کے بارے میں تو کوئی انسان شبہ کر سکتا ہے کہ یہ صحیح طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. میرے نزدیک نہیں ہے بالکل صحیح طریقے کے مطابق، لیکن کم از کم کہنے والا کہہ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 100%، 1000% اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کے جہاد ہونے میں کوئی ذرہ برابر شبہ نہیں کر سکتا، جس کے اخلاص کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک شخص آیا اور حضور کی اپیل پر آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کے لیے آیا ہوں. وہ طرف تو ابویہ یبکیان، میں نے اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ اذهب واضحکہما کما ابکیتہما، تم جاؤ ماں باپ کو ہنساؤ جا کے جیسے تم روتے آئے ہو، تم جہاد میں حصہ مت لو، تمہارا جہاد یہ ہے کہ جا کے ماں باپ کی خدمت کرو. اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاد جیسے فریضے میں جو اسلام کا طرح امتیاز ہے، ضرورت اسلام حضور نے قرار دیا ہے. جسے اونٹ کا سب سے نمایاں چیز اس کا کوہان ہوتا ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے، تو اسلام کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ جہاد کی اس میں بنیادی تعلیم ہے. تو جہاد کی تعلیم میں بھی خاندانی ضروریات اور ماں باپ کی خدمت کو نظر انداز کر کے حصہ لینا جائز نہیں قرار دیا حضور نے. لہذا ایسی صورت میں تبلیغ کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب وراثت ملتی ہے، جی، عورت کو اگر ملتی ہے تو مرد کا اس پر کوئی رائٹ نہیں ہے. جی نہیں، لیکن اگر مرد کو ملتی ہے تو اس کی وائف کا کتنا، مرد کو اپنے پیرنٹ سے ملتی ہے، اس میں بیوی کو نہیں ملے گا. نہیں ایسا تو نہیں ملے گا، لیکن اخراجات جو خرچ ہوتے ہیں نہیں، فیملی بھی خرچ کرتا ہے. فیملی کو کرے گا. عورت کو اسی طرح سے حق ہے جیسے عام اس کی جائیداد میں حق ہے، اس میں بھی حق ہے یکساں طور پر. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو مجھے میرے ماں باپ سے ملی ہے، یہ میں تم پہ خرچ نہیں کرتا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں لہٰذا چھٹی. یہ نہیں ہوگا. جو بھی کچھ اس کے پاس ہے وہ کہیں سے بھی آیا ہے، کسی سورس سے بھی آیا ہے،
جو چیز جائز سورسز سے آئی ہے اس کو وہ بیوی پر خرچ کرنے کا پابند ہے، اور فیملی پر جو بھی فیملی کی جائز ضروریات ہیں. جی آپ عورت کی جو آدھی زمانی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ دیتا ہوتا ہے. تو ہم نے اکثر قرآن میں جو پڑھا ہے کہ فائنینشیل ایشوز جو ہیں ان میں عورت کی آخری بات ہے. تو اس کے علاوہ کہیں ہے یا اس کے بارے میں کچھ؟ دیکھیے، ایک بات کو کہنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک نجومی کو بلایا، ایک معطل کو بلایا، اس سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے سارے رشتے دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ بڑا بدتمیز آدمی، اس کو بھگا دیا. دوسرے معطل کو بلایا، اس نے کہا آپ کی عمر آپ کے تمام رشتے داروں سے زیادہ طویل ہوگی. بڑا خوش ہوا. بات ایک ہی ہے لیکن اس کو دو طرح سے کہا جا سکتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں اس طرح سے کہ شریعت نے فوجداری معاملات میں، عدالتی مقدمات میں، عدالتی جھگڑوں میں خواتین کو حتی الامکان ملوث نہیں کیا، اور کوشش کی ہے کہ خاتون کم سے کم ان مقدمات میں پھنسے اور ان معاملات میں جا کے اپنے آپ کو الجھائے. اگر آپ غور کریں، کسی بھی ملک میں جا کے دیکھیں کہ عدالتوں میں جو مقدمات زیر بحث ہیں اور عدالتوں میں جو معاملات آ رہے ہیں جس میں گواہیاں ہو رہی ہیں، اس میں خواتین کی گواہی کا ریشو کیا ہے؟ تو آپ کو 0.1% بھی خواتین گواہی دینے والی نہیں ملیں گی، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، نہ انگلستان میں، نہ ہندوستان میں. 0.1% بھی نہیں ہے. آپ کو کسی وقت عدالت کچہری میں جا کے دیکھ لیں، کسی دن اسلام آباد کی کچہری میں جا کے کھڑی ہو جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کون گواہان جا رہے ہیں اور اس میں کیا ریشو ہے خواتین کا. پاکستان میں دیکھ لیں یا کسی اور ملک میں جا کے دیکھ لیں. اپنے کسی عزیز کو لکھیں انگلستان میں یا امریکہ میں کہ کسی دن وہ یہ کام کریں آپ کے لیے کہ کسی عدالت کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں دروازے میں اور گنے کے صبح سے شام تک کتنے گواہان اندر گئے ہیں، ان میں کتنے مرد تھے اور کتنی عورتیں تھیں، تو ریشو معلوم ہو جائے گا. اس سے اندازہ ہوا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو پریکٹیکلی عام طور پہ خواتین کے دائرے میں آتے نہیں، خواتین اس میں حصہ نہیں لیتی. اس لیے قرآن پاک نے ان معاملات میں یہ ہدایت دی کہ اگر کوئی خاتون گواہ ہو، اگر کوئی مرد دستیاب نہ ہو گواہ بنانے کے لیے، تو پھر 2 خواتین کو گواہ بناؤ تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. فقہاء اسلام میں سے بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک ایڈیشنل فیور ہے ایک خاتون گواہ کے لیے کہ وہ اپنے ساتھ ایک یاد دہانی کے لیے دوسری خاتون رکھ سکتی ہے. لیکن اس آیت پر بڑی تفصیلی بحثیں طویل زمانے سے ہو رہی ہیں. ایک میجورٹی کا نقطہ نظر ہے عام فقہاء کا جو اس کو ایک جنرل اصول سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی گواہی کا معاملہ آئے گا تو وہاں 2 عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پروسیجرل لا کا حکم نہیں ہے. مثلا یہ رائے ابن تیمیہ کی ہے جو مشہور حنبلی فقیہ ہیں، ابن قیم کی بھی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی ہے کہ یہ ہدایت عدالت کو نہیں ہے کہ جب تم کسی مقدمے کا فیصلہ کرو تو 2 عورتوں کی گواہی پر کرو یا ایک کی گواہی پر کرو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ ہدایت ہے مقدمے کے فریقین کو کہ جب تم اپنا کوئی معاملہ لکھنے لگو، آپ اگر وہ پوری آیت پڑھیں قرآن پاک میں، سورہ بقرہ کی آج ہی پڑھیے گا جا کے، سورہ بقرہ کے آخری حصے میں ہے آئے مدائنہ جس میں قرض کے لین دین کا ذکر ہے. اس میں کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا کوئی لین دین کرو تو کسی مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور جو لکھے وہ بڑے عدل و انصاف کے ساتھ لکھے. اگر لکھنے والا دستیاب نہ ہو اور وہ خود بھی لکھنا نہ جانتا ہو تو پھر کوئی چیز رہن لے کے رکھ لو جو تم اس وقت تک رکھو جب تک کہ تمہارا قرض واپس نہ ہو، اور اگر رہن بھی نہ ہو تو پھر تم 2 گواہ بنا لو، 2 مرد ایسے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد دلا دے. اگر گواہان بھی دستیاب نہ ہو اور تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں یہ کہتے ہیں، اور اس میں بڑا وزن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. جیسے لکھنا لازمی نہیں ہے کہ اگر لکھ لو نہ لکھ سکو تو رہن رکھ لو، رہن رکھنے کے لیے چیز نہ ہو تو گواہ بنا لو، گواہ نہ ہو ویسے اعتماد ہو تو کوئی ضرورت نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ افراد کو مشورہ ہے کہ تم اپنے کسی مالی مطالبے کو انشور کرنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا کر سکتے ہو. تو یہ مختلف آپشنز ہیں جو تم اختیار کر سکتے ہو. یہ ابن تیمیہ کا نقطہ نظر ہے جس کو آج کل کے بہت سے لوگ قبول کرتے ہیں. قدیم زمانے میں ظاہری مسئلہ نہیں اٹھا تھا،
اور نہ کوئی اعتراض کرنے والے اس طرح اعتراضات کرتے تھے، نہ عورتیں کبھی جاتی تھیں. ایک تھیوریٹیکل سا مسئلہ تھا کہ جی 2 عورتوں کی گواہی ہوگی، نہ کبھی ایک عورت گئی، نہ 2 عورتیں گئی، نہ کبھی ایسا پرابلم ہوا. اس لیے اس زمانے میں یہ محض تھیوریٹیکل مسئلہ تھا، اس لیے اٹھا نہیں. آج لوگوں نے اس کو اٹھایا مسئلے کو، تو بحثیں شروع ہوئی، تو مختلف نقطۂ نظر سامنے آئے. اس میں سے ایک ہی ہے جو میں نے بیان کیا، دوسرا وہ ہے جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت میں دونوں تعبیروں کی گنجائش ہے. ایک اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ امام بخاری حدیث میں نے پڑھا ہے انگلش میں ہے کہ عورتوں کا عقل کم ہے کیونکہ تم نے نہیں دیکھا کہ وہاں 2 گواہ کو ہوا ہے. وہاں سے مطلب ریزن یہ دی گیا کہ عقل کم ہے اور اس لیے حدیث میں ناقص عقل. دیکھیے یہ جو روایت ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کا وہ مفہوم میرے خیال میں نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. ابھی قرآن پاک کی جو آیات میں نے بیان کی اس سے یہ تو پتہ چلا کہ اس میں ناقص العقل کا لفظ بھی ہے، ناقص الدین کا لفظ بھی ہے نا. ناقص العقل ناقص الدین کا لفظ بھی ہے، لیکن ابھی قرآن کی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ دینی تقاضے دونوں کے بالکل برابر ہیں. بعض اولیاء اور بعض جو دینی ذمہ داریاں ہیں برابر ہیں، اور جو دینی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ساری برابر ہیں. ناقص الدین اور ناقص العقل کا وہاں مطلب یہ ہے، یعنی بہت سے الفاظ اس لیے تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ کئی الفاظ اردو میں اور عربی میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں. اردو میں ایک لفظ عربی کا چل جاتا ہے جو ایک دوسری کنوٹیشن اس کی ہوتی ہے، اصل عربی میں اس کا کوئی اور مفہوم ہوتا ہے. تو اگر ہم اردو الفاظ یا اردو استعمال سے قرآن کے الفاظ کو سمجھیں تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. عربی میں نقص کے معنی ہے کسی چیز کو ریڈیوس کر دینا، یعنی وہاں مراد حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دینی ذمہ داری ہے وہ کم کر دی گئی ہے عورتوں پر. یعنی جیسے نماز کا بعض ایام میں ذمہ داری ختم کر دی گئی، یا اور جیسے جہاد کی ذمہ داری ختم کر دی گئی. اس لیے وہاں ذمہ داری کی ریڈکشن کی بات حضور نے فرمائی کہ ذمہ داری کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی یعنی دین آدھا ہے یا عقل آدھی ہے یہ مراد نہیں ہے. حضور نے تو خود بہت سی خواتین کی عقل کی بڑی تعریف کی ہے اور مردوں کو ان سے دین سیکھنے کا حکم دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کو مثلاً یا اور اگر یہ مفہوم ہوتا تو وہ احادیث کیسے صحیح بیٹھتی. لیکن عام طور پہ لوگ ان دونوں باتوں کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ گواہی والی بات اور ایک ناقص العقل والی بات. ہمارے گھر میں تو یہی ہو رہا ہے اور بالکل ڈیگریڈ کر دیا گیا عورت کو. مطلب میرے ہسبینڈ کے ساتھ کبھی بحث ہوتی ہے تو وہ ان 2 باتوں کا حوالہ دیتے ہیں. یہ عام لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا اور یہ ہمارے عالم میں یہ اسی طرح ہی جی ہاں، عام حالات میں اس طرح کے معاملات میں عورتیں نہیں پڑتی. اس کی وجہ یہ کہ مشاہدہ ہے کہ نہیں پڑتی. تو اگر قرآن نے یہ فیور دیا ہے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ میرے خیال میں تو یہ درست بات ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ نقص کا مطلب اس کی ذمہ داری کم کی گئی ہے، لیکن عقل کو جب نقص اس میں جب نقص کی بات کی گئی تو اس میں مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ عقلی ذمہ داریاں بھی کم کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ فرض کیجیے آپ کے پاس بھی نالج ہے، ڈاکٹر ادریس صاحب کے پاس بھی نالج ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ چین تک جا کے اس کو پہنچائیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چین تک جا کے پہنچائیں. آپ کی ذمہ داری صرف اپنے قریبی لوگوں تک ہے، ان کی ذمہ داری آگے تک ہے. میرے کوشچن ہے کہ اگر ایک عورت قتل کی واحد گواہ ہے، مسلم قتل ہوا اس کی عورت واحد گواہ ہے، تو کیا اس ایک گواہی کی بیس پر پھر ججمنٹ کی؟ میرے خیال میں تو کی جا سکتی ہے، اور اس کی کوئی 1 درجن مثالیں میں نے ایک مضمون میں جمع کی ہیں. رسول اللہ صاحب کے زمانے میں اور خلفاء راشدین کے زمانے میں ایک عورت کی یا صرف ایک عورت کی گواہی پر فیصلے کیے گئے، اور جو عام نقطہ نظر ہے میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. مالی میں 2 عورتیں. جی مالی میں. جی اگر آج کل کے جو جدید ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ ٹیکنالوجی نہیں حاصل ہوتی، تو اس صورت میں جب اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہو اور ان کا حصول بھی جو کہ فرض میں شامل ہے تو اس میں وہ کس چیز کو پریفر کرے؟ وہ شادی سے پہلے علم حاصل کرے. شادی کے بعد دیکھیے نا بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ وہ واقعی ضروری نہیں ہے خواتین کے لیے. یعنی جو واقعی ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں غیر ضروری ہیں اس کے لیے فیملی لائف کو ایڈجسٹ کرنا ڈسٹرب کرنا بڑا دشوار ہے. خود آپ اپنے میرے جواب سے قطع نظر اپنے قرب جوار میں دیکھیں کتنی فیملیز ہیں جو اس لیے تباہ ہوئی کہ ان کی خواتین نے اس پر توجہ نہیں دی اور کسی اور طرف توجہ دی.
میں کوئی اپنے جاننے والے حلقے میں کم از کم 1 درجن ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن کی شادی کی عمر گزر گئی اس لیے کہ انہوں نے کہا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. اس کے بعد اتنی میزریبل لائف ہوئی کہ وہ اعلیٰ تعلیم دھری رہ گئی اور باقی سارے معاملات بھی گڑبڑ ہو گئے. اس لیے جو چیز اللہ نے رکھی ہے شریعت میں وہ بڑی فطری ہے اور مزاج کے مطابق ہے, اسی پہ عمل کرنا چاہیے. فیملی لائف کو ہی کرنا چاہیے اور فیملی لائف کے ساتھ بھی تعلیم ہو سکتی ہے, ایسی مشکل بات نہیں ہے. یعنی ایڈجسٹ کرنے کی بات ہے, فیملی کے لوگ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہو تو ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر وی زبیر صاحب اور ان کی بیگم دونوں پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے, ایک ساتھ گئے تھے. مجھے معلوم ہے میں نے ان کو بھیجا تھا زبردستی. ہاں دونوں پی ایچ ڈی کر کے آئے, فیملی لائف کے ساتھ ساتھ ہو کے آ گئے, کیوں نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اس لیے کہ دونوں کا ایک ذوق تھا, ایک مزاج تھا, دونوں نے کر لیا. اور اس سے عام طور پہ مسلمان معاشرے میں سے بھی غیر محرم ایک دوسرے سے مسافہ رہتے ہیں, لیکن اگر کسی نے کسی مقصد کے لیے تعلیم وغیرہ کے لیے کی جائے دوسرے معاشرے میں کافی سال رہنا, تو اس حکم کا درجہ کچھ سنت غیر موقعہ میں آتا ہے کہ غیر محرم میں سے خاتمہ ملایا جائے یا یہ قطعی طور پر حرام ہے. میرے خیال میں یہ مکروہ ہے, مکروہ ہے میرے خیال میں. یعنی مجھے صحیح معلوم نہیں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے, اس لیے کہ جو حدیث ہے اس میں جو اس کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین بیعت کرنے کے لیے آئے. اس معنی بیعت ہوا کرتی تھی ہاتھ سے مسافہ کر کے, تو آپ نے فرمایا کہ انی لا اصافح النساء, کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا. پھر آپ نے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر سے کہا کہ تم بیعت کر لو. اس میں وضاحت نہیں کہ حضرت عمر نے ہاتھ ملا کے بیعت کی یا کیسے کی, اس میں روایت خاموش ہے. اس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید حضرت عمر کے لیے یہ ممانعت نہ ہو اور حضور نے اپنے لیے رکھی ہو, میں کہہ نہیں سکتا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, قطعی حرام کے درجے تک نہیں ہے. نہیں وہ کسی بہت بری نیت سے, سمپل شیک ہینڈ نہیں, یعنی کسی بری نیت سے کوئی کسی کے قریب ہو اس کو ٹچ کرے وہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ اس طرح آپ نے بتایا کہ عورت کے حقوق ہیں اور حقوق کی بجائے ذمہ داریاں کی طرف توجہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایک طرف عورت کے مطابق حقوق نہ ادا کیے جا رہے ہیں تو کس حد تک وہ اپنے حقوق کو دینے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتی ہے, کرنی چاہیے, لیکن میں تو مسلم معاشرے کا ایک ماحول بتا رہا تھا, مزاج بتا رہا تھا. یہ مطلب نہیں کہ جہاں حقوق نہ دیے جا رہے ہیں وہاں اس کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کے لیے مردوں کو پہلے آواز اٹھانی چاہیے عورتوں سے پہلے. جو مرد ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, خود عورتیں بھی اٹھائیں. سر فقط آواز اٹھائیں یا مرد کوئی عملی کوشش بھی کریں؟ مرد عملی کوشش بھی کریں, آواز بھی اٹھائیں, ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.